دوستو، یہ دنیا رازوں سے بھری پڑی ہے اور ہر شخص حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے راز جو انسان کے اندر رکھے ہیں۔ کوئی شخص اس پردہ کے اندرونی بھید کو نہیں جانتا اور ایک کم عقل شخص پر یہ راز کیسے کھل سکتے ہیں۔ بہت سے اور پیشوا جو اس رستہ کو جانتے تھے بار بار اسی تلاش میں آ چکے ہیں۔ ان کی جانیں اور سر تا حیرت بن گئیں اور جان کے ساتھ حسرت و یاس اور عجز و انکسار کا نمونہ بھی بن گئے۔ تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ راستہ چلنے والے نے راستہ بھی دیکھا تھا، اور جس قدر زیادہ راستہ چلا تھا اسے اور راستہ کی خبر بھی مل گئی تھی کہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کا کہیں کنارہ ہی نہ رکھتے تو یہ لا انتہا اور بہت طویل اور بسیط ہوتی۔ کبھی کبھی تو نے بہت سی عجیب باتیں بھی دیکھی ہیں اور تمام چیزوں کو اپنے آپ میں سے غائب بھی دیکھا ہے۔ اپنے رازوں اور بھیدوں کو کوئی نہیں جان سکتا، ایک ذرہ تک دوسرے ذرہ سے واقف نہیں ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو دن رات سورج اور چاند اسے سجدہ کرتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اس کے راستہ کی خاک میں گھساتے ہیں۔ ان کی پیشانی سجدہ ہی کے لیے ہے، سجدہ کے بغیر کوئی پیشانی کیسے رہ سکتی ہے؟ دن اس کی فراخی اور کشادگی کی وجہ سے روشن ہے اور رات اس کے فیض اور کرم کی وجہ سے سیاہی میں جل رہی ہے۔ طوطے کے گلے میں اسی نے سونے کا کنٹھا ڈالا اور ہدہد کو اسی نے قاصد اور رہنما بنایا۔ آسمان کو دن رات گردش میں رکھتا ہے، رات ختم کرتا ہے، دن لاتا ہے اور لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ اسی نے خاک میں روح پھونک کر آدمی پیدا کیا اور کبھی شیر جیسے جوان ہمت آدمی کو کتے کے برابر کر دیا، یعنی بے عزت کر دیا۔ کبھی ایک کتے جیسی ناپاک مخلوق کو اپنی درگاہ میں آنے کی اجازت دی اور کبھی بلی جیسے مسکین جانور پر اپنی حقیقت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب انسان کو کتے کے قریب کر دیتا ہے تو یہ بے قرارو اور بے چین ہو جاتا ہے، یعنی اصحاب کہف کے ہمراہ جو کتا تھا اسے ان جیسی عزت حاصل تھی۔ کبھی لکڑی کو باتیں کرنے کی قوت بخشتا ہے اور کبھی چیونٹی کو حضرت سلیمان کا سا مرتبہ بخشتا ہے۔ عصا سے اژدہا بنا دیتا ہے اور ایک تنور سے طوفان ظاہر کرتا ہے۔ جب آسمان کو ایک منہ زور اور سرکش گھوڑا بنا دیتا ہے تو چاند سے اسے بے قرار کر دیتا ہے۔ وہی سردی کے موسم میں اوس کو نچھاور کرتا ہے اور موسم خزاں میں درختوں کی شاخوں سے سونے جیسے رنگ کے پتے جھاڑتا ہے۔ وہ غنچہ کو ایسا سرخ رنگ عطا کرتا ہے جس طرح کہ کوئی شخص کسی کے خون میں خنجر بھر لائے۔ چنبیلی کو 4 پتیاں بخشتا ہے اور لالا کے سر پر خون کی ٹوپی پہناتا ہے۔ کبھی نرگس کے سر پر سنہری تاج رکھتا ہے اور کبھی اس کے تاج پر شبنم کے موتی ٹانکتا ہے۔ تمام ذرات اس کی ذات کی گواہی دیتے ہیں، جو کچھ بھی مشتماہی سے لے کر چاند تک ہے اس پر شاہد ہے۔ عقل بیکار ہے، آسمان گردش میں ہے اور زمین ساکن ہے۔ پہاڑ اس کی مرضی کی وجہ سے پتھر جیسے ہو گئے اور سمندر اس کے غصہ کی وجہ سے پانی ہو گئے۔ زمین کے سر پر خاک ہے، یعنی پریشان و تباہ حال ہے، اور آسمان دروازے کی کنڈی کی طرح ہے، یعنی بیکار و ساکن ہے۔ 8 بہشتیں اس کے سامنے ایک گھونسلہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور 8 دوزخ اس کے سامنے ایک شعلہ سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ تو اس دنیا اور دوسری دنیا کو دیکھ، سوائے اس کے کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہی ہے۔ تمام مخلوقات اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ مشغول کیا، بلکہ وہ صرف اسی میں محو ہیں۔ خاک کی پستی اور آسمان کی بلندی، بس یہی دونوں چیزیں اس کی ذات پر گواہی دے سکتی ہیں۔ وہ ہوا، خاک، آگ اور خون پیدا کرتا ہے اور اپنے بھیدوں کو پردہ راز سے ظاہر کرتا ہے۔ کبھی تو عناصر اربع یعنی آب، باد، خاک اور آتش کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے اور کبھی دوست۔ تمام چیزیں اور ان میں سے ہر ایک چیز اس کی پاک ذات کی دلیل ہیں، اور آسمان و زمین اس کی مٹھی بھر خاک کا ایک جزو ہیں۔ اس کی ذات تمام اوصاف سے پر ہے،
تمام دنیا ایک ہی چیز ہے، اگرچہ بظاہر مختلف شکلیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوستو، اس ذات نے ہماری خاک کو 40 روز میں گوندا اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی۔ جب روح جسم میں داخل ہوئی تو جسم میں زندگی آ گئی۔ اس نے عقل بخشی تاکہ اس سے یہ دیکھ سکے۔ جب انسان واقف ہو گیا تو اپنی عاجزی کا اقرار کیا، حیران رہ گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خواہ کوئی اس کا دشمن ہے یا دوست، تمام کی گردنیں اس کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اس کی حکمت تمام کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ تنہا سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے اول دن سے پہاڑوں کو زمین کی میخ بنایا اور اس کے بعد زمین کا چہرہ دریاؤں کے پانی سے دھویا۔ وہ ذات واحد ہونے کے باوجود سب چیزوں پر غالب ہے اور واحد ہونے کے باوجود سب سے بلند مرتبہ ہے۔ یہ آسمان اور دنیا ایک چادر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور ان کے لیے اس سے زیادہ مناسب کوئی نام نہیں ہے۔ افسوس کہ کسی شخص میں قابلیت اور اہلیت نہیں ہے۔ آنکھیں تو اندھی ہیں اور تمام دنیا روشن ہے۔ اگر تو اسے دیکھ لے گا تو اپنی عقل کو گم کر دے گا۔ اس کو تو تمام دیکھ لے گا لیکن اپنے آپ کو کھو دے گا۔ نہایت تعجب کا مقام ہے کہ تمام دنیا اسے تلاش کر رہی ہے اور اپنی ناکامیابی پر معذرت کرتی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تلاش میں مست ہے۔ اے پاک ہستی جو اپنی موجودگی کی وجہ سے سب سے پوشیدہ ہے، تمام دنیا میں تو موجود ہے اور پھر بھی ہر ایک سے پوشیدہ ہے۔ روح جسم میں پوشیدہ ہے اور تو روح میں چھپا ہوا ہے۔ اے محبوب جو پردہ در پردہ ہے، اے خدا تو سب سے زیادہ ہے اور سب سے قدیم ہے۔ تو سب کو دیکھتا ہے اور تیری شان سب مخلوق میں دکھائی دیتی ہے۔ تیرا نام حفاظت کرنے والے اور سپاہی کے سامنے لیتا ہے جب کوئی شخص تیری طرف جاتا ہے۔ جان اور عقل کو تیری ذات تک باریابی نہیں، اور تیری صفات و بزرگی سے کوئی شخص بھی آگاہ نہیں ہے۔ اگرچہ تو روح کے اندر چھپا ہوا خزانہ ہے اور جسم اور روح پر تو ہی ظاہر ہے۔ تمام لوگ تیرے رازوں سے ناواقف ہیں اور نبی تیرے راستے کی خاک پر جان چھڑکتے ہیں۔ اگر عقل تیرے وجود کی تلاش میں بڑھے بھی تو وہ تیرے رازوں سے آگاہ نہیں ہو سکتی، چونکہ تمام دنیا میں صرف تو ہی بقائے دوام رکھتا ہے، اور تو نے ہی تمام پھولوں کے گلدستے باندھے۔ تو جان کے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو وہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ خرد تیری جناب میں حیران و پریشان ہے، اور عقل تیری راہ میں راستہ بھول گئی ہے۔